ایک پیغام ہندوستان کے مسلمانوں کے نام۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہندوستان کا ہر شہری پریشان ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، کاروبار بالکل بند ہیں۔ حالات کی نزاکت اور سنگینی کو دیکھتے ہوئے اہل مدارس بہت ہی زیادہ فکر مند ہیں۔ مدارس کے نظماء پریشان ہیں کہ رمضان کے بعد مدارس کا کیا حال ہوگا، کیونکہ مدارس مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں۔ خصوصاً مدارس کا تعاون رمضان میں ہی زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان دل کھول کر زکوٰۃ، صدقات، عطیات دیتے ہیں، یہی اصل ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے مدارس کا برابر خیال کریں۔ جن جن مدارس کا آپ ہر سال تعاون کرتے تھے، اس سال بھی برابر ان کا خیال کریں۔ آپ اس سال خود اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی رقم مدرسوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی وجہ سے رمضان میں نہیں دے سکے تو رمضان کے بعد اگر اہل مدارس آپ تک آتے ہیں، آپ سے رجوع ہوتے ہیں، چندہ کی اپیل کرتے ہیں، تو برابر آپ ان مدارس کا خیال کریں۔ برادران اسلام، یہ دینی مدارس مسلمانوں کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں، یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دین کے آئینی حصار ہیں۔ ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں۔ آج اس ملک میں مسلمان جو اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ، اسلامی تشخصات کے ساتھ، اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ، اسلامی سویلائزیشن کے ساتھ، اسلامی فکر و نظر کے ساتھ، داڑھی ٹوپی اسلامی وضاقتہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ انہی مدارس اسلامیہ کا فیض اور صدقہ ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ ہمارے دینی و ایمانی پاور ہاؤس ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، جس دن یہ مدارس کمزور ہو جائیں گے، اس دن ہندوستان کا مسلمان کمزور ہو جائے گا، مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، مسلمانوں کا زوال وہیں سے شروع ہو جائے گا، مسلمان مذہبی اعتبار سے یتیم ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے اندلس، بخارا، سمرقند اور بغداد کی تاریخ نہیں پڑھی؟ وہ بغداد جو عالم اسلام کا پائے تخت رہا، جہاں خلافت عباسیہ کا جاہ و جلال دنیا نے دیکھا، وہاں پر کیسے بے دینی آئی، مدارس و مکاتب کا نظام ختم ہو گیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جانے لگی۔ وہ اندلس جس کے ساحل پر مشہور اسلامی جنرل طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالی تھی، جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، جہاں کی جامع مسجد قرطبہ آج بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ پر آنسو بہا رہی ہے، جہاں کی نہریں اور باغات، محل اور کوٹھیاں آج بھی اپنے معماروں کو یاد کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہاں کیسے اور کب زوال آیا؟ جہاں پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں پر اذان پر پابندی ہو گئی، نمازوں پر پابندی ہو گئی، مساجد پر پابندی ہو گئی۔ یہ اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیا، مدارس و مکاتب کی جگہ پر اسکول اور کالج کو ترجیح دینے لگے، علماء سے بزن ہونے لگے، علماء سے دور ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو رسوا کر دیا۔ لہذا اے مسلمانوں، مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھو۔ یہ مدارس
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ملک کے حالات بہت نازک ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر فقر و فاقہ ہے، لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اور زیادہ مدارس اسلامیہ کے لیے دل کھول کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور دل کھول کر کے تعاون کرنا چاہیے۔ آج دیکھا جائے سب کا کسی نہ کسی درجے میں خیال کیا جا رہا ہے، غریبوں کا خیال ہو رہا ہے، مزدوروں کا خیال ہو رہا ہے، عام لوگوں کا خیال ہو رہا ہے، حکومت کی جانب سے، فلاحی تنظیموں کی جانب سے، لیکن مدارس اسلامیہ کا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ کا تعاون کریں اور دل کھول کر مدارس اسلامیہ کو صدقہ، زکوٰۃ، عطیات دیں، اس لیے کہ یہ مدارس ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھنے اور دل کھول کر ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔